بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید ہے۔ میرا نام ہے عمر سپرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپرا ٹی وی۔ آج ہم آؤ نماز سیکھیں کا لیسن نمبر 18 پڑھیں گے کہ جس کے اندر ہم نماز فجر پوری کی پوری مکمل طور پہ پڑھیں گے تاکہ جو کچھ ابھی تک ہم نے سیکھا ہے وہ ریوائز ہو جائے اور کسی قسم کا جو شک و شبہ ہے وہ نہ رہ جائے، اور پریکٹیکلی جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو نماز کے اندر امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اس کی ہمیں ایک نو ہاؤ آ جائے، ایک سمجھ آ جائے۔ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس پوزیشن میں کھڑے ہو جانا ہے اور قبلہ رخ ہو کر یعنی کعبے کی طرف منہ کرنے کے بعد ہم نے اردو میں ایک دفعہ نیت وہ دہرا لینی ہے احتیاطاً۔ سب سے پہلے ہم فجر کی جو نماز ہے اس میں 2 سنت مؤکدہ اس کی نیت کریں گے، یعنی یہ جو 2 سنتیں رکعات ہیں یہ وہ ہم نے لازمی پڑھنی ہیں، اور جن کا پڑھنے پہ ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، ان کی ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہوں گے: 2 سنت مؤکدہ نماز فجر، میں نماز فجر کی 2 سنت پڑھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ کافی ہیں، میں نماز فجر کی 2 سنت پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کہنا کافی ہے، لمبی چوڑی تمہید جو ہے وہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم عربی کے اندر جو ہے نیت آپ پڑھیں گے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے وقت ہم نے ہاتھوں کو کانوں تک لے آنا ہے، اور کانوں کے ساتھ ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بہت قریب لا کے ہم نے کرنا ہے۔ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہوں گی وہ بالکل سٹریٹ ہوں گی اور ان کے درمیان تھوڑا تھوڑا نیچرل فاصلہ ہوگا، اور بالکل جو ہاتھ ہوں گے وہ قبلہ کی طرف ان کا رخ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم نے ہاتھوں کو اپنے ناف کے اوپر یعنی وہ جو سوراخ ہے اس کے بالکل ابو، اس کے بالکل اوپر جو ہے ہم نے اس کو باندھ لینا ہے۔ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، بعض ساتھی اس کو ذرا نیچے باندھتے ہیں، بعض ساتھی ناف سے اوپر باندھتے ہیں جو حملی فقہ کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ناف کے اوپر باندھ لیا جائے تو وہ مناسب رہتا ہے، وہ اعتدال میں چیز رہتی ہے۔ باقی مزید جو تفصیلات ہیں وہ جن علماء پہ آپ کو بھروسہ ہو ان سے آپ پوچھ لیں، میں تو ایک جنرل جو ہے وہ آئیڈیا دے رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ثنا کی حالت، یہ قیام کی حالت ہے، اس کو قیام کی حالت کہتے ہیں، اور اس میں کھڑے ہونے کے بعد ہم نے پڑھنا ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہاں پہ ایک چیز میں مینشن کروں گا
کہ قیام کی حالت میں جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی جو نظریں ہیں وہ نیچے سجدے کی جو پوزیشن ہے، سجدے کا جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ کی نظریں جمی ہوئی ہوں۔ نظریں اس طرح سے جمانے سے خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، گھٹنوں کو ہم نے پکڑ لینا ہے اور نظریں جو ہیں وہ اس جگہ پہ اوپر، یعنی یہ جو دو پیر ہیں ان کے درمیان میں اس جگہ کے اوپر نظریں جھکی ہوئی ہوں، جمی ہوئی ہوں، اور یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ جب سمیع اللہ ہم نے پڑھنا ہے تو ہم نے واپس دوبارہ اس حالت میں کھڑے ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اللہ اکبر، سب سے پہلے سجدے کے اندر ہمارے جو گھٹنے ہیں وہ زمین کو ٹچ ہوں گے، اس کے بعد ہمارے یہ جو دو ہاتھ ہیں یہ زمین کو ٹچ ہوں گے، پھر ناک ٹچ ہوگا، پھر آخر میں ماتھا ٹچ ہوگا، اور اس حالت میں ہم نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر ہم نے اس حالت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے تھے، سب سے پہلے ہمارے گھٹنے لگے تھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ جب ہم نے واپس اٹھنا ہے اللہ اکبر کہہ کے اب ہم دوبارہ اس حالت میں آئیں گے، تو اس صورت میں سب سے پہلے ہم نے اپنا ماتھا اٹھانا ہے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، اس سیکوینس میں، اس ریورس سیکوینس میں ہم نے یہ اٹھنے کھڑے ہو جانا ہے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد تعوذ نہیں پڑھنا بلکہ صرف تسمیہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے جو ثنا ہے یعنی سبحانک اللہم، اور جو تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ صرف پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اگلی جو بھی رکعات ہوتی ہیں اس میں صرف بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات،
السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھیے کہ اتحیات کی شکل میں جب ہم بیٹھتے ہیں ہماری نظریں ہماری گود کے اوپر ہوں، ان دونوں ہاتھوں کے درمیان میں جو گود کا حصہ ہے وہاں پہ ہماری نظریں ہوں، اور التحیات پڑھنے کے بعد جب اشہد اللہ کے اوپر آئیں گے، اشہد اللہ، اللہ کے اوپر ہماری جو شہادت کی انگلی ہے انڈیکس فنگر، یہ ہم نے اوپر اٹھانی ہے، اور اوپر اٹھا کے اللہ کے اوپر جب ہم آئیں تو ہماری انگلی دوبارہ نیچے ہو جائے۔ اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہم نے درود اور دعا پڑھ لیا تو اس کے بعد دائیں جانب سب سے پہلے ہم نے گردن اپنی پھیر کے نیچے کی طرف، اپنے شولڈر کی طرف ہماری نظر ہو، نیچے کی طرف دیکھنا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ میں اپنے دائیں طرف کے فرشتے اور تمام مخلوقات کو سلام کر رہا ہوں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد پھر بائیں جانب اسی طرح گردن کو گھما کر اور اپنی آنکھوں کو بائیں شولڈر کی طرف دیکھنا ہے جھکا کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد اپنے دعائیں وغیرہ، استغفار، آیت الکرسی وغیرہ وغیرہ، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اچھا، اب 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا جائے تو وہ بہتر ہے، تاکہ جو بھی نماز میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور اس نیکی کے کام کو قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ 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 یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے تعالیٰ نے توفیق دی نماز کی، کو اس کا شکر ادا کیا جائے تاکہ وہ مزید توفیق عطا کرے، کیونکہ اللہ کی جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے، اور جو بندہ ناشکری کرے تو پھر اللہ اس سے وہ جو نعمت ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اچھا، اب 2 فرض پڑھنے کی باری آ گئی ہے۔ 2 فرض میں فرق صرف یہ ہوگا کہ جو نیت ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے، میں 2 رکعت نماز فجر کے 2 رکعت فرض نماز فجر کی پڑھ رہا ہوں، میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے عربی کی نیت پڑھ کے باقی کی جو نماز ہے وہ سیم اسی طرح ہوگی، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا۔ 2 جو سنت موقدہ ہیں اور 2 فرض ہیں، ان دونوں کے پڑھنے میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ تو یہ فجر کی جو نماز ہے اس کا آج ہم نے ریویو کر لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔